فرمان نبوی ہے کہ 27 تاریخ کا، پہلے تاریخ کا تو روزہ بہت افضل ہے، وہ تو ابھی نکل گیا ہے، اس کے بعد ہر جمعرات کا روزہ، پیر کا روزہ، 15 کا روزہ، اور خاص طور پہ کون سا روزہ؟ 27 رجب یعنی شب معراج کا روزہ۔ شب معراج 27 کے روزے کے بارے میں حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ 60 مہینوں سے، 60 مہینے مطلب 5 سال، 5 سال کے روزے 27 کا روزے کا ثواب ہے، اور ایک روزہ رجب کا 1 سال کے روزے کے برابر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، باقی دنوں کا، دیگر دنوں کا روزہ۔ تو ہم کیا کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینوں میں روزہ رکھ کے اپنے رب کو منائیں۔ یہ بمپر آفر چل رہا ہے، سیل چل رہا ہے، یہ سیل کے دن ہیں، یوں تو ہر دن ہوتے ہیں، ہر دن کا روزہ۔ ویسے بھی حضور پاک کی سنت ہے کون کون سا روزہ رکھنا چاہیے؟ پیر اور جمعرات کا روزہ، ہر پیر اور جمعرات کو حضور پاک روزے سے رہتے، اور ساتھ میں کون سا؟ 13، 14 اور 15، یہ ایام بیس کے روزے۔ تو اگر جس طریقے سے ہر مہینے میں یہ رکھے تو ہر مہینے میں 4 جمعراتیں آتے ہیں، 4 پیر آتے ہیں، یہ 8 ہو گئے، 9، 10، 11، 13، 14، 15، یہ کل ملا کے 11 روزے جو رکھنے لگ جائے الحمدللہ، تو وہ انشاءاللہ یعنی نور بھی اسے ملتا ہے، اس کا ویٹ بھی برابر نارمل ہو جاتا ہے، اور اس کی تمام پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہے، اور ثواب کا تو دیکھنا ہی کیا ہے، یہ تو دنیاوی فائدے ہم نے بتایا، ثواب کا تو اتنا ہے کہ آپ ثواب کا فائدہ دیکھیے ثواب کیا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے، ایک اور واقعہ سن لیجئے کہ ایک پہلے کی ٹائم کی ایک عورت تھی جو بڑی عبادت گزار تھی، اور ساتھ میں وہ کیا کرتی تھی کہ وہ جب ماہ رجب المرجب آتا نا تو رجب کے مہینے میں کثرت سے روزے بھی رکھتی، اور 12,000 ہر دن میں 12,000 سورہ اخلاص پڑھتی۔ قل هو اللہ، کتنے؟ ہر دن میں 12,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی، اور کیا کرتی؟ خوب عبادت کرتی۔ جب وہ عبادت کرتی، جب اس کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اور اس میں اس کا رجب کی مہینے کی عبادت کا ایک الگ لباس ہوتا جو صرف ان عبادت کے وقت میں وہ پہنتی۔ تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کر رکھی تھی، میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے رجب کی عبادت والا لباس ہی پہنا کر دفن کر دینا۔ لیکن بیٹا کیا ہوا؟ بھول گیا، انتقال ہو گیا، بیٹا یہ بات بھول گیا۔ اور بھولنے کے بعد اس نے بڑے عمدہ کپڑے کا کفن اپنی ماں کو دیا، اور عمدہ کپڑے کے کفن پہنا کے اس نے ماں کو کی تدفین کر دی، دفن کر دیا۔ جب رات میں سویا تو اس کو ماں خواب میں نظر آئی، اور ماں خواب میں نظر آئی اور کہنے لگی کہ میں تجھ سے ناراض ہوں، میں خوش نہیں ہوں۔ اس نے خواب میں ہی پوچھا کہ امی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ مجھے اسی لباس میں دفن کرنا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کو بہت زور سے گھبراہٹ ہوئی، بہت ڈر لگا، اس کو میں نے بڑا غلط کر دیا۔ وہ فوراً اٹھا، اور جو لباس اس کی امی کا رکھا ہوا تھا اس کو فوراً اٹھایا، اور فوراً اٹھا کے سوچا کہ میں جا کر اس کو قبر میں ہی دفن کر دیتا ہوں، لباس کو لے جا کے پہنچا دیتا ہوں۔ تو وہ جیسی لباس لے کے گیا، قبر کھودی اس نے، قبر کو کھولا تو قبر کھولا تو دیکھا کہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اس میں اس کی امی نہیں تھی۔ پھر اس کو وہاں سے آواز آئی کہ تمہیں معلوم نہیں جو رجب المرجب کی عبادت کرتے ہیں اس کو ہم تنہا نہیں چھوڑتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مطلب وہ قبر میں کیا، وہ تو جنت میں ہو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں جنت میں ہوں گی، انہیں کیا اس کی ضرورت ہے کہ اب وہ تو یہ دکھایا گیا خاص طور پہ کہ اعمالوں کا جو جزا باہر کی جو ملتی ہے وہ کتنی اچھی ملتی ہے، کتنی زیادہ ملتی ہے، کہ ہم 24 گھنٹے اپنے رب کی بارگاہ میں اگر عبادت میں ہوتے ہیں، ہمارا قلب اللہ 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 بولتا ہوتا ہے، تو پھر دنیا کے کام کرتے رہے لیکن ساتھ میں کنیکشن اللہ سے جوڑے رکھے، درود پڑھتے رہے۔ جتنا درود پڑھیں گے، جتنا اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے، چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ تو ہم جس قدر ہو سکے عبادت کریں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ اسی مہینے میں نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی نا، جو کشتی پہ سوار ہوئے تھے نوح علیہ السلام، وہ اسی ماہ رجب میں ہی سوار ہوئے تھے، اور پھر کشتی 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑی پر ٹھہری تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی مہینے کی فضیلت اور ہے کہ اس مہینے میں نماز فرض ہوئی ہے، 5 وقت کی نماز جو فرض ہوئی وہ اسی ماہ کی 27 رجب معراج کی رات میں
حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ پہ بلایا، اور وہاں بلا کر، وہاں مہمان بنا کر، ساری جنتوں کی سیر کرا کر، ساتوں آسمان دکھا کر، عرش معلیٰ پہ بلا کر، وقاب قوسین یا ادنیٰ کا لقب دے کر، اتنا قربت دے کر اپنی قربت کو سے فیضیاب کیا، اور پھر اس کے بعد پھر ہم گنہگار امت کے لیے 5 وقت کی نمازیں، وہ تو 50 تھی، انشاءاللہ شب معراج کے بیان میں ذکر ہوں گا آگے، تو 5 وقت کی نماز جو فرض ہوئی وہ بھی 27 رجب تھی، شب معراج تھی۔ اب 5 وقت کی نماز تو مانتے ہیں، یہ بدعت بولنے والے 5 وقت کی نماز مانگتے ہیں، معراج نہیں مانتے۔ وہ معراج کا جو روزہ ہے نا، شب معراج کا، وہ ان کا ہی بدعت ہے۔ اللہ اکبر، پھر نماز بدعت نہیں ہوگی، نماز بھی بدعت ہوگی، نماز بھی مت پڑھو پھر، ان کے حساب سے تو نماز بھی بدعت ہو گئی، کیونکہ آپ کو کچھ اپنے مطلب کا لے لو، اپنے مطلب کا چھوڑ دو، یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین تو وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے جو بات نکلی ہمارے لیے حق ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ عین ایمان ہے، شریعت ہے۔ میں قربان ہو جاؤں تیرے نبی پر، میرے عشق کو مولا ایسا اثر دے، اللہ ایسا بنا دے کہ ہم قربان ہو جائے، ہم تیرے نبی پہ قربان ہو جائے۔ یا اللہ، ہمارے لیے تو آپ کی زبان سے نکلا ہر لفظ شریعت ہے، ہر لفظ حق ہے، تو آقا نے فرما دیا ہے، پھر اس میں کیا سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ایسا روزہ رکھیں گے تو ویسا ہو جائے گا، اور کیوں یہ بدعت کر رہے ہیں؟ اللہ بدعت نہیں ہے، یہ قسمت والوں کو یہ سب کچھ عطا ہوتا ہے، اور عبادتوں میں کہاں سے بدعت آ گئی؟ نماز پڑھ رہے ہیں نا، ابھی تک تو فاتحہ کا بہت پرابلم تھا، اب فاتحہ میں تو اب سن رہی ہوں کئی جگہ تو فاتحہ تو رہ گئی، فاتحہ میں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، ہم تو فاتحہ دیتے ہیں، اور فاتحہ کے برتن میں جو ٹیسٹ آتا ہے نا، مزہ آتا ہے، وہ کسی اس میں نہیں آتا، فاتحہ دینا چاہیے۔ لیکن اب فاتحہ سے تو پرابلم تھی، لیکن ابھی تو سن رہی ہوں کہ 27 کا روزہ بھی بدعت ہو جا رہا، اللہ اکبر، رجب کا مہینہ بھی یہ ہو جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرو، ویسا نہیں کرو، بدعت ہے، اللہ اکبر، کیا سمجھ لیا ان لوگوں نے؟ اب عبادت زیادہ کر لیں گے تو گناہ ہو جائیں گا کیا؟ عبادت زیادہ ہونے سے گناہ ہوتا ہے کیا؟ بدعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عبادت تو جتنی زیادہ کرے اتنی کم ہے۔ لیکن ایک بات اور آپ کو بھی بتا دیں کہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر یہ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، شب برات، شب معراج، شب قدر آئی تو بڑا نہا دھو کے پاک ہو کے اچھی طریقے سے نماز میں لگ جاتے ہیں، ارے بھئی آج کی عبادت، اور باقی دن کے نمازیں معاف ہو گئی کیا؟ نماز تو اسی ماہ کی 27 شب کو، شب معراج کو ہمارے لیے تحفہ ملا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا، اور 5 وقت کی نماز ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پہ فرض ہے، ہر مسلمان مرد پہ بھی، ہر مسلمان عورت پہ بھی، اور عاقل یعنی عقل والے پہ، جو پاگل نہیں ہوا، مجنون نہیں ہوا، اور بالغ جو بالغ ہو گیا، اس پہ نماز کیا ہو گئی؟ فرض ہے۔ 10 سال کے بعد نماز بالکل فرض ہو جاتی ہے، مار کے پڑھاؤ، 7 سال تک بچے کو پیار سے پڑھاؤ، اور اس کے بعد اگر 10 سال کا ہو گیا نہیں پڑھ رہا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں مار پیٹ کے، جس طریقے سے ماں کا کام ہے، باپ کا کام ہے کہ اپنی اولادوں کو نمازی بنائے، نمازی بنا دو، اللہ کے سپرد کر دو، پھر آپ کو کسی کو دیکھ ریکھ اور جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بچہ اللہ کا ہو جائے گا نا تو وہ غلط کام کرے گا ہی نہیں، غلط کام میں جائے گا ہی نہیں، بس ماں باپ کا کام ہے اسے اللہ تک پہنچا دو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دو، تو ہمارا کام ہے کہ ہم وہ کریں۔ تو 5 ٹائم کی نماز جو ہے نا، مائیں نہیں پڑھتی تو بیٹے کہاں پڑھیں گے، بیٹی کہاں پڑھیں گی؟ ہم ماؤں کو سدھرنے کی ضرورت ہے، پریکٹیکل لائف دینی ہے، ہم پریکٹیکل لائف دینے کی ہے۔ تو پریکٹیکل لائف کے لیے کیا کرنا ہے کہ 5 ٹائم کی نماز ہر مسلمان مرد عورت پہ، تو جو عورت نماز نہیں پڑھتی مطلب پھر عورت نہیں ہے، کیا ہے؟ پھر سوچ لو، جو 5 ٹائم کی نماز مرد نہیں پڑھتے پھر وہ مرد نہیں ہے، پھر کچھ اور ہی ہو تیسری اس میں، یا پھر عاقل نہیں ہے، پاگل ہو چکے جو نماز نہیں پڑھ رہے، یا پھر بالغ نہیں ہے، ابھی بچے ہی ہیں، عورت نہیں، مرد نہیں ہو، ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کو نماز، انہوں نے اپنے حساب سے نمازیں معاف کر لی ہے۔ بات سمجھیے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم صرف رحمت کی آیت پہ ہی جا رہے ہیں، ہمیں اللہ کے عذاب کو کوئی خطرہ سکھا رہا ہی نہیں، ڈرا ہی نہیں۔ ایک نماز قضا کرنا 2,86,000 سال، 2 لاکھ
86,000 سال صرف ایک نماز کی وجہ سے دہکتی ہوئی آگ کے اندر جلائے جائیں گے. دہکتی ہوئی آگ، بڑے بڑے سانپ کاٹیں گے قبر کے اندر. سب سے پہلے قبر کے اندر نمازوں کی پوچھ تاچھ ہوگی، اور نماز اگر نہیں ہوگی تو بڑے بڑے، اور کس کو معلوم ہے ابھی 5 سال اور 10 سال اور 25 سال بچے. 5 منٹ کا 1 منٹ کا بھروسہ نہیں ہے. یہاں سے سلام ادھر پھیرتے ہیں نا، اور یہاں سلام واپس آئے گا کیا معلوم نہیں ہے. اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھے. اسی ماہ میں، اللہ کے مہینے میں آج ہم عہد کریں کہ ہم آئندہ ایک بھی نماز قضا نہیں کریں گے، کیونکہ نماز تو عشق کا ذریعہ ہے. نماز عشق ہے، اللہ سے محبت ہے. اور اللہ سے محبت کیسی جھوٹی ہے، جو اللہ اللہ تو بولتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں بولتے ہیں، رات کو غفلت کی نیند سوتے ہیں، فجر کی اذان ہو جاتی ہے ہمارے کتے کی طرح سوتے پڑے رہتے ہیں. بندہ ہے، اگر ہے بندہ تو مزہ بندگی کا پیدا کر. اگر ہے بندہ تو مزہ، کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر ہے بندہ تو مزہ بندگی کا پیدا کر. نہیں وہ بندہ جسے شوق ہو رہائی کا، وہ بندہ ہی نہیں ہے پھر جو رہا ہونے کا سوچ لے. پھر رہا ہو گیا مطلب اللہ کی قدرت، اللہ کی جو ٹیریٹری ہے، اللہ کی جو سیما ہے، اسے کہاں جانے والا ہے؟ سب جگہ اللہ ہی ہے. کہاں بھاگ کے بتا دے. حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے پوچھا گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ بتاؤ کہاں جا کے گناہ کروں، کہاں کروں گناہ؟ تو کہا اللہ کی حد سے پار ہو کر لے. بولے اللہ کی حد کہاں پار ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے. تو پھر کیوں کر؟ پھر کیوں کر؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا تجھ کو، ہر لمحہ تجھے دیکھ رہا ہے، ہر لمحہ اللہ کے. آج تو بتانے کے لیے پہلے تو یہ تھا، اور صحیح میں وہی ہے کہ 2 فرشتے ہمارے کاندھوں پر، رائٹ میں اور لیفٹ میں کرامن کاتبین ہمارے کیلکولیشن کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. ہمارا پورا حساب لکھا جا رہا ہے، دفتر بھر رہے ہیں. نیکی کا دفتر تو بیچارہ یہی دکھتا ہے، گناہوں کا انبار بھر گیا ہے، اور چل رہا ہے، ریکارڈنگ چل رہی ہے. اب تو آج سمجھنے کے لیے کتنا آسان ہے. یہ چھوٹا سا موبائل ہے، اور یہ موبائل ہم کو کئی مرتبہ تو غور و تفکر میں اس سے کرتی ہوں. یہ موبائل اتنے سا کارڈلیس فون ہے، اس کے اندر کتنی میموری ہے، کتنے ہزاروں ویڈیوز اس کے اندر ہے، اتنے بیانات اس میں ہیں، اتنی اچھی بری چیزیں اس میں ہیں. تو یہ اتنے سے موبائل میں، تو یہاں کا فرشتے کے پاس کون سا موبائل ہوگا؟ اس میں کتنی میموری ہے. نیکی کی میموری یہاں بھری جا رہی ہے، گناہوں کی میموری یہاں بھری جا رہی ہے. ہم جو گناہ کرتے، نماز چھوڑتے، فوراً یہاں لکھا جاتا ہے، یہاں لیفٹ سائڈ میں. لیفٹ سائڈ میں لکھ دیتے ہیں، اور گناہ تو اب وہاں پہ کیا ہے، ہاتھ میں اعمال نامہ جب مرے گی تو اٹھیں گے، دے گا اللہ تعالیٰ، ہاتھ میں مل جائے گا، فرشتے دے دیں گے. اور اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تو خود ہی دیکھ لے، تو خود ہی اپنا حساب کر لے. تو میں سمجھتی ہوں جس طریقے سے موبائل میں ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، یہاں کا تو نیٹ ورک آتا جاتا ہے بندے کا بنایا ہوا، اور یہاں بندے کا بھی کچھ نہیں بنایا ہوا ہے. اللہ ہی کیا ہے؟ نئی چیزوں کا پیدا کرنے والا. یا بدی اس سماوات و ما فی الارض، نئی چیزوں کا پیدا کرنے والا. تو وہ اللہ رب العزت ہے. تو اللہ رب العزت کا نیٹ ورک کیا ہوگا کہ ہمارے اعمال نامے بڑے اسکرین پہ، ہم دن بھر میں صبح سے لے کے شام تک کتنی گناہ کر رہے ہیں نا، چھپ چھپ کے موبائل میں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کونے میں جا کے کیا کیا دیکھ رہے ہیں. وہ ساری چیزیں ہماری درج ہے. اور وہ کیا ہو رہی ہے؟ جب بڑے اسکرین پہ ساری مخلوق کے سامنے، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، جن میں ہم بڑے اچھے بنتے گھومتے تھے نا، وہ سب ہوں گے وہاں پر. اور ان کے سامنے پھر ہمارا اعمال نامہ ریکارڈنگ چلے گی ہماری، سب دکھیں گے ہم وہاں پر کہ ہم کیا کیا کریں، کون سے ٹائم کیا کریں، کتنے جھوٹ بولے، کتنے فریب کیے، کتنی مکاریاں کی، کتنا چھپا کے گناہ کیے. یہ سب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا. اللہ تو تجھے شان ستاری کا واسطہ ہمارے عیب پوشی فرمانا. بولا عیب پوشی فرمانا، دعا کیا کرو اللہ. اور عیب پوشی اللہ تبھی کرے گا، عیب پوشی تبھی ہوں گی جب ہم دوسروں کی عیب پوشی کریں گے. آج تو خود کو دیکھتے نہیں ہیں، خود گناہوں سے سڑے ہیں، بھرے ہیں، پورے لتھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہر کسی کو بالکل تولنے کو تلے رہتے ہیں. 24 گھنٹے اس پہ انگلی رہتی ہے، انگلی یوں ہی رہتی ہے. یہی انگوٹھے سے دیکھو، انگوٹھے کو دیکھو، یہ انگوٹھا بولتا ہے 3 پٹ تو تیرے طرف ہے، وہ 1 پٹ بدماش ہے، تو 3 پٹ بدماش ہے. لیکن ہم نہیں دکھ رہے اپنے آپ کو بدماش. ہمیں تو بس دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں، پوری جاسوسی میں ہم لگے ہوئے ہیں.